انسانی خوراک میں پروٹین کی اہمیت مسلمہ ہے۔ ویسے تو پروٹین انسانی خوراک میں استعمال ہونے والی کئی اشیاء میں موجود ہے، لیکن گوشت یا بالخصوص مچھلی کے گوشت میں اس کی مقدار دیگر اشیاء کی نسبت زیادہ ہے۔ مچھلی فارم بنانے کے لیے چند بنیادی معلومات۔ جگہ کا چناؤ۔ کسی بھی فش فارم کی کامیابی کا انحصار بڑی حد تک مناسب جگہ کے چناؤ پر ہے۔ زرخیز اور اچھی زمین مچھلی کی بہتر پیداوار کی ضامن ہے، لیکن نشیبی، سیم زدہ اور کسی حد تک کلراٹھی اور بیکار زمین کو بھی مچھلی فارم بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مچھلی فارم کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں زمین ریتلی نہ ہو، جو سیلابی پانی سے محفوظ ہو، جہاں مچھلی فارم میں سے بوقت ضرورت آسانی سے پانی نکالا جا سکے، جہاں فارم تک گاڑی آسانی سے پہنچ سکے، جہاں بجلی اور مچھلی پالنے کے لیے موزوں پانی سارا سال وافر مقدار میں دستیاب ہو، جس کے کرب و جوار میں گوبر، بینٹھے اور چاول کی پھک وغیرہ بآسانی دستیاب ہو۔ مٹی۔ فارم کی کامیابی زمین کے صحیح چناؤ پر منحصر ہے۔ ایسی زمین جس میں پانی ٹھہرانے کی مکمل صلاحیت ہو، وہ مچھلی فارم کے قیام کے لیے موزوں تصور کی جاتی ہے۔ ریتلی زمین فش فارم کے لیے قطعاً موزوں نہیں ہے، کیونکہ ایسی زمین میں پانی نہیں ٹھہرتا۔ مچھلی فارم کے لیے زرخیز چکنی مٹی والی زمین موزوں ہے۔ فش فارم بنانے سے پہلے ضروری ہے کہ مٹی کے نمونے حاصل کر کے ان کا محکمہ ماہی پروری کی لیبارٹریوں سے تجزیہ کروایا جائے اور صرف صحیح مٹی ہونے کی صورت میں ہی مچھلی فارم بنایا جائے۔ مچھلی کی کاشت کے لیے موسمیت کے اعتبار سے مٹی کی خصوصیات درج ذیل ہونی چاہیے۔ زرخیز چکنی مٹی 20 تا 45% ریت، 15 تا 53% سلٹ، 27 تا 40% چکنی مٹی۔ زرخیز سلٹ والی چکنی مٹی 0 تا 20% ریت، 40 تا 73% سلٹ اور 27 تا 40% چکنی مٹی۔ ریتلی زرخیز چکنی مٹی 45 تا 80% ریت، 0 تا 20% سلٹ اور 20 تا 35% چکنی مٹی۔ ریتلی زرخیز چکنی مٹی 45 تا 80% ریت، 0 تا 20% سلٹ اور 20 تا 35% چکنی مٹی۔ پانی۔ مچھلی فارم کے لیے ٹیوب ویل، نہر اور بارش کا پانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نہر اور بارش کے پانی کو استعمال کرتے وقت اس بات کو خاص طور پر مد نظر رکھا جائے کہ پانی سارا سال آلودگی سے پاک رہتا ہو اور یہ پانی براہ راست فارم میں داخل نہ ہوتا ہو، بلکہ فارم کے موگے میں سے گزر کر آئے، جس پر ہدایات کے مطابق باریک جالی لگی ہو تاکہ اس پانی کے ساتھ گوشت خور اور دیگر ناقابل کاشت مچھلیاں اور مچھلی کو نقصان پہنچانے والے دیگر آبی جانور فارم میں داخل نہ ہو سکیں۔ مچھلی تالاب میں پانی کی گہرائی کسی بھی صورت میں 5 فٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی کی بہتر افزائش کے لیے پانی درج ذیل خصوصیت کا حامل ہونا چاہیے۔ درجہ حرارت 22 تا 30 درجہ سینٹی گریڈ، گدلا پن، روشنی 1 تا 1.5 فٹ تک پہنچ سکے، پی ایچ 7.5 سے 8.5 تک، حل شدہ آکسیجن 5 تا 12 تک، آزاد کاربن ڈائی آکسائیڈ 3 پی پی ایم سے زیادہ نہ ہو، اساسیت 75 سے 300 بطور کیلشیم کاربونیٹ، حل شدہ نمکیات 1000 پی پی ایم سے زیادہ نہ ہوں۔ سورج کی روشنی تالاب میں مچھلی کے لیے قدرتی خوراک بنانے میں مددگار ہوتی ہے۔ پانی کا گدلا پن سورج کی روشنی کو تالاب کے پانی میں گہرائی تک جانے سے روکتا ہے۔ ایسا پانی جس میں سورج کی روشنی 1 تا 1.5 فٹ تک نہ پہنچتی ہو، وہ گدلا تصور کیا جاتا ہے۔ اس گدلے پن کے سدباب کے لیے ماہی پروری کے عملے سے فوراً رجوع کریں۔ مچھلی فارم کسی بھی شکل کا بنایا جا سکتا ہے، لیکن عموماً مستطیل فارم کی دیکھ بھال اور اس سے مچھلی پکڑنا قدرے آسان ہوتا ہے۔ مچھلی فارم کا سائز 2 سے 4 ایکڑ تک موزوں ہے، کیونکہ اس سے بڑے سائز کے فارم کا انتظام اور دیکھ بھال مشکل، محنت طلب اور زیادہ اخراجات کا باعث ہوتا ہے۔ صوبہ پنجاب میں فش فارم کے لیے عموماً ہموار زمین استعمال کی جاتی ہے، جس کو 2 سے 2.5 فٹ تک کھود کر اس کے اطراف میں زمین کی سطح سے 5 سے 5.5 فٹ اونچے بند بنا کر 7 سے 7.5 فٹ گہرا مچھلی فارم بنایا جاتا ہے۔ تالاب کی تہہ کی ڈھلوان 1:100 رکھی جاتی ہے۔ ایسے فارم 6 سے 7 فٹ تک گہرائی ٹھہرنے کی استعداد رکھتے ہیں۔ اگر ایک سے زیادہ فارم بنانا مقصود ہوں تو ہر فارم میں پانی ڈالنے اور نکالنے کا علیحدہ بندوبست ضروری ہے۔
मछली फार्म के साथ नर्सरी के तालाब बनाना अजहद जरूरी है। नर्सरी तालाब का रकबा पैदावारी तालाब के कुल रकबे के छठे हिस्से के बराबर होना चाहिए। नर्सरी तालाब में हेचरियों नर्सरियों से छोटा बच्चा मछली माह अप्रैल से अगस्त के दौरान खरीद कर पाला जाता है, ताकि माह नवंबर से फरवरी के दौरान मछली पकड़ने के बाद फौरी तौर पर इसे पैदावारी तालाब में मुंतकिल किया जा सके, क्योंकि अमूमन इस मौसम में बड़े बच्चे मछली का हुसूल मुश्किल हो जाता है और पैदावारी तालाब की स्टॉकिंग में ताखीर नुकसान का मौजब बनती है। खादों का इस्तेमाल। मछली फार्म के पानी की सब्जी माइल रंगत इसमें मौजूद कुदरती खुराक को जाहिर करती है। ये कुदरती खुराक फार्म में पाली जाने वाली मछली की बेहतरीन खुराक है, जिसका तमाम तर दारो मदार तालाब के पानी की जरखेजी पर है। पानी की जरखेजी को बढ़ाने के लिए खादों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फार्म में कुदरती खुराक में इजाफे का मौजब बनती है और मछली की पैदावार पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। मछली फार्म में दो तरह की खादें इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर 1 नामियाती खादें, नंबर 2 गैर नामियाती खादें। नामियाती खादों में गाय का गोबर, मुर्गी की बींटें शामिल हैं। गैर नामियाती खादें, इन खादों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम के मुरक्कबात शामिल हैं। ये खादें इमोनियम नाइट्रेट, सुपर फास्फेट, डाई इमोनियम फास्फेट और यूरिया की शक्ल में मार्केट में दस्तयाब हैं। इस्तेमाल। खादों का इस्तेमाल माह मार्च से अक्टूबर तक करें। बारिश और मुसलसल अबर आलूद मौसम के दौरान खादों का इस्तेमाल न किया जाए। तमाम गैर नामियाती खादों को पानी की सतह पर फैलाकर डालें। नामियाती खादें। फार्म की तह पर पानी भरने से कबल गोबर 6 ता 8,000 किलोग्राम या फार्म में पानी भरने के बाद 500 किलोग्राम हर 15 रोज बाद या 30 ता 35 किलोग्राम रोजाना। अगर गोबर की बजाय मुर्गी की बीटें इस्तेमाल करनी हो तो फार्म की तह पर पानी भरने से कबल मुर्गी की बीटें 2000 ता 2500 किलोग्राम या फार्म में पानी भरने के बाद 200 किलोग्राम हर 15 रोज बाद या 12 ता 15 किलोग्राम रोजाना। गैर नामियाती खादें। अगर जमीन और पानी असासी नवीयत के हों तो खादों की मुदरजा सेल इकसाम और मिकदार इस्तेमाल की जाए। पहली खुराक सिंगल सुपर फास्फेट 75 किलोग्राम फी एकड़ और 25 किलोग्राम फी एकड़ हर 15 रोज बाद। इमोनियम नाइट्रेट 75 किलोग्राम फी एकड़ और 25 किलोग्राम फी एकड़ हर 15 रोज बाद। अगर जमीन और पानी मौसू नवीयत की हों तो खादों की मदरजा झेल इकसाम और मिकदार इस्तेमाल की जाए। पहली खुराक डाई इमोनियम फास्फेट 27 किलोग्राम फी एकड़ और 9 किलोग्राम फी एकड़ हर 15 रोज बाद। यूरिया 6 किलोग्राम फी एकड़ और 2 किलोग्राम फी एकड़ हर 15 रोज बाद। डाइम इमोनियम फास्फेट को इस्तेमाल करने से कबल 10 से 15 घंटे पहले किसी बड़े बर्तन में भिगो कर रखें और फिर घोलकर पानी की सतह पर फैलाकर डाला जाए। स्टॉकिंग बच्चा मछली। महकमे माही परवरी पंजाब के ज़ेर एहतमाम इस वक्त सूबे पंजाब के तकरीबन तमाम अजला में हेचरियों और नर्सरियों का क़याम अमल में आ चुका है, जहां से काबिल काश्त मछलियों का सेहतमंद पूंग वाफिर मिकदार में अरसा निर्खों पर फार्मर्स को फ्राहम किया जाता है। नर्सरी और पैदावारी तालाब में स्टॉक किए जाने वाले बच्चे मछली का औसत वजन, तादाद और तनासब ये होना चाहिए। नर्सरी के तालाब में औसतन 5 ग्राम वजन के बच्चों की तादाद रहू 360, मोरी 180, थैला 300, ग्रास कॉर्प 180, सिल्वर कॉर्प 180 और कुल तादाद 1200। पैदावारी तालाब में औसतन 150 से 200 ग्राम वजन की मछलियों की तादाद राहू 240, मोरी 120, थैला 200, ग्रास कॉर्प 120, सिल्वर कॉर्प 120 और कुल तादाद 800। नर्सरी तालाब में बच्चा मछली स्टॉक करने से कबल इसको खुश करके हिदायत के मुताबिक खादों का इस्तेमाल किया जाए। इजाफी खुराक। मछली की बेहतर नशोनुमा और बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए फार्म की पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए साथ साथ सस्ते और मुकामी तौर पर आसानी से दस्तयाब अज्जा मसलन चावल की फक, छान बूरा, खल मकई और शीरा वगैरह पर मुश्तमिल खुराक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इजाफी खुराक की तजवीज़ करदा अज्जा दर्ज झेल हैं। राइस पॉलिश या छान बूरा 50%, मेज़ ग्लूटेन 25%, मछली का चूरा 5%,
شیرہ 10%، کھل سورج مکھی 10%، رائس براؤن رائس پالش یا چھان بورا 50%، میز گلوٹن 30%، شیرہ 10% اور کھل سورج مکھی 10%۔ چونے کا استعمال۔ اگر زمین تیزابی ہو تو چونے کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے پانی کی پی ایچ مناسب سطح پر آ جاتی ہے۔ فوم بنانے کے لیے جراثیم اور دیگر مضر کیڑوں کو چونا ڈال کر بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ چونا ڈالنے سے حل شدہ آکسیجن کی مقدار اور فوم کی زرخیزی بڑھ جاتی ہے۔ چونا مندرجہ ذیل مقدار میں زمین کی پی ایچ کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر زمین اساسی نوعیت کی ہو تو چونے کا استعمال صرف محکمانہ عملے کی ہدایت کے مطابق کیا جائے۔ زمین کی پی ایچ 6.5 تا 7.5۔ زمین کی قسم تیزابی نا اساسی، جبکہ سالانہ چونے کی مقدار 250 کلو گرام فی ایکڑ۔ تجویز کردہ مقدار کو اقساط میں استعمال کرنے کی بجائے یکمشت استعمال کیا جائے۔ مچھلیوں کو بیماری سے بچانے کی تدابیر۔ مچھلیوں کو بیماری سے بچانے کے لیے مندرجہ ذیل تدابیر اختیار کی جائیں۔ مچھلی بچہ مچھلی کو اسٹاک کرنے سے پہلے تالاب میں جراثیم کش ادویات کا استعمال کریں۔ مچھلی بچہ مچھلی کو تالاب میں ڈالنے کے لیے جو سامان استعمال کیا جائے اس سے جراثیم کش ادویات سے اچھی طرح دھو لیں۔ تالاب میں مچھلی بچہ مچھلی گنجائش سے زیادہ نہ رکھیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے زرعی مشورے اور مسائل کے حل کے لیے PARC کی ٹول فری ہیلپ لائن 0800 84420 پر پیر تا جمعہ صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک مفت کال کریں۔